اس وقت جو چیف منسٹر اور وزراء اور پارلیمانی سیکرٹریز اور ان کی جو تنخواہیں ہیں نا، وہ اس وقت پاکستان میں نہیں، آپ کی ایشیا میں ہائیسٹ لیول پہ ہیں. آئے روز درجنوں کے اعتبار سے اسمبلیوں کی سنتے ہیں، وہ کہیں جا کے گم ہو جاتی ہیں، پھر سنتے ہیں، پھر گم ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکلی جی بی کے ساتھ بلنڈر ہو رہا ہے، بلنڈر. اگر یہ اس سیکٹر پہ پیسہ خرچ نہیں کرتے، وہ ریفارم نہیں کرتے، وہ بہتری نہیں لاتے، اس فورم سے لے کے ہر فورم میں ہم ان کے خلاف جائیں گے. ہم نے ان سے یہ گزارش کی ہے کہ اس دفعہ دوبارہ ویسٹ مینجمنٹ والوں کو سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کی گرانٹ میں 25% اضافہ کریں. ملازمین کی تنخواہیں بھی 25% بڑھیں گی، جو 16 تک ہیں، 16 سے اوپر جو ہے وہ 22% تک بڑھیں گی. یہ تو طے بات ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے ایڈوانس میں پیسے دیے ہیں. میں سمجھتی ہوں یہ بڑی بدقسمتی ہوگی گلگت بلتستان کی. ان بجٹ تجاویز میں کوئی ایک تجویز بھی مسلم لیگ نون کے لیے یا مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے لیے نہیں دی گئی ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ جو کچھ میں تو فائنینسز کی پرابلم آ سکتی ہے، ان کو کچھ میں فائنینسز دستیاب ہیں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ تجاویز کے ہم نے دیے ہوئے ہیں، اس میں مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کوئی تارے آسمان سے توڑنے کی بات نہیں کی ہے. کوئی ہم نے کہا کہ صوبہ بنا کے دے دو، نہیں کہا ان سے. مختصر یہ ہے کہ دیکھیں اس سال 68 بلین روپیہ فیڈرل گورنمنٹ نے نان ڈیولپمنٹ میں بجٹ دیا ہے. 68 بلین. اب اس کا سمپل یہ ہے کہ پچھلے سال آپ کے پاس 41 ارب روپیہ تھا تنخواہوں کا بل، ٹھیک ہے جی. اس سال ہے 51 ارب کر لیں جی، 25% تنخواہ بڑھ گئی. اس کے اوپر 68 ارب روپے ہیں، تو 18 ارب روپے آپ کے پاس آپریشن کے لیے کشن موجود ہے. جبکہ صوبے کا جو آپریشن ہم نے اپنے دور میں چلاتے رہے ہیں، وہ ادارے بنا کے، جیسے 1122 تھا تمام ضلعوں میں، کیا کہتے ہیں آپ کی ویسٹ مینجمنٹ سے لے کے اسکول میں 1 تا 10 تک بکس فری کر کے، ایمرجنسی میڈیسنز فری کر کے، ہمارا جو ہے وہ 26 ارب روپے تنخواہوں کا بل ہوتا تھا، 5.5 ارب روپے آپریشنل بجٹ ہوتا تھا جی بی کا، ٹھیک ہے. اب انہی 5 ارب روپے میں سے ہم نے بچا کے 50 کروڑ کا انڈومنٹ فنڈ ہیلتھ کا بنایا، 75 کروڑ کا ایجوکیشن کا انڈومنٹ فنڈ بنایا، 1 ارب روپے کا ڈیزاسٹر کا انڈومنٹ فنڈ بنایا. 1 بلین 2020 میں ہم چھوڑ گئے ہیں. وہ کس طرح سے 15 کروڑ روپے فیڈرل دیتا تھا، 5 کروڑ صوبہ دیتا تھا. 20 کروڑ روپے کا ہم نے ایک نان لیپسیبل اکاؤنٹ بنایا تھا. تو 4 سال فلڈ نہیں آیا تو وہ پیسے جمع ہوتے ہوتے اب 1 بلین روپے کا آپ کا ہیلتھ ڈیزاسٹر کا انڈومنٹ فنڈ ہے. اور اسی طریقے سے جو اسپیشل پرسنس ہیں، جو معذور طبقہ ہے، جو وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تو ان کے لیے ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا جس کا فیز 2 روکا ہوا ہے انہوں نے. تو اس میں کتنے چاہیے؟ 20-25 کروڑ روپے چاہیے ٹوٹل، تاکہ آپ کے جی بی کے جتنے بھی اسپیشل پرسن ہیں ان کی ڈیٹا شماری کی جا سکے، ان کی سیگریگیشن کی جا سکے. کون لکھ سکتا ہے، کون بول سکتا ہے، کون چل سکتا ہے، کس کو ٹانگ کی ضرورت ہے، کس کو ہاتھ کی ضرورت ہے، کس کو ویل چیئر کی ضرورت ہے، کس کو چشمے کی ضرورت ہے، کس کو کاروبار کے لیے 4 پیسوں کی ضرورت ہے، تاکہ یہ کل معذور بازاروں میں آ کے مانگنے والے نہ بنے. ہم آج بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی مانگنے والا نہیں ہے. تو اس کے لیے 15-20 کروڑ روپے چاہیے. ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ جو ہے یہ 50 کروڑ روپے ہیں. 2020 میں ہم چھوڑ کے گئے، آج بھی 50 ہے. آج مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. ٹرانسپلانٹ کے، کارڈک کے، کینسر کے پیشنٹ جو ہیں ان کو اسلام آباد کے ٹاپ کلاس کے ہاسپٹلس میں ہم نے ان کو علاج کرانا ہے. اگر یہ 1 بلین کر دیا جاتا ہے تو اس کا منافع آئے گا 22 کروڑ روپیہ. تو 22 کروڑ روپے سے 700-800 مریض ایڈریس ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ہم نے ان کے اندر ایجوکیشن کے جو بجٹ ہے اس کے اندر ہم نے کہا 1% جو ہے اگر کوئی سیس بھی لگا کے بڑھانا ہے تو بڑھائیں. پھر اسی طرح یہ ہمارے ویسٹ مینجمنٹ والے بھائی ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے، کل آپ نے دیکھا چیف منسٹر نے ویسٹ مینجمنٹ ورکرز کو کیبنٹ میں بٹھایا، تو ان کو 1 مہینے کی اضافی سیلری بھی دے دی. اضافی سیلری 25% بڑھایا ہوا الگ ہے. ہم نے ان سے یہ گزارش کی ہے کہ اس دفعہ دوبارہ ویسٹ مینجمنٹ والوں کو سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کی گرانٹ میں 25% اضافہ کریں. تو مجھے لگتا ہے ایسا انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ تو اچیو ہو جائیں گے. نہ ہونے کی صورت میں دیکھیں 2 ٹول ہیں آپ کے پاس. فیڈرل گورنمنٹ مسلم لیگ نون وہاں پہ حکومت میں ہے. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ان کو کہ آپ ہماری پارٹی سے تجاویز لیں.
اور ایک فورم ہے جس میں میں بھی ممبر ہوں, چیف منسٹر صاحب بھی ممبر ہیں, ٹھیک ہے, جس میں رانا ثناء اللہ صاحب انٹر پروونشل ہارمنی کے جو منسٹر ہیں اس کی سربراہی میں پرائم منسٹر نے کمیٹی بنائی ہے. میں وہاں پہ مطلب اپنی تنخواہ پہ ممبر ہوں, مجھے کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں ہے, باقی سب تو سرکار کے ہیں. میں نے پچھلی میٹنگ میں بھرپور سپورٹ کیا ہے, انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے ڈیولپمنٹ میں. اگر یہ ہمارے ان جائز مطالبات کو جو ممکن ہے, ڈویبل ہے, پیسہ ہے ان کے پاس, فیڈرل گورنمنٹ نے دیا ہے, تو اگر یہ اس سیکٹر پہ پیسہ خرچ نہیں کرتے, وہ ریفارم نہیں کرتے, وہ بہتری نہیں لاتے, اس فورم سے لے کے ہر فورم میں ہم ان کے خلاف جائیں گے, کیونکہ فرسٹ قسط ملنی ہے ان کو جولائی میں, اگست میں. اس کے بعد آگے ہم کوشش کریں گے, عمل درآمد کے لیے کوشش کریں گے. دیکھیں بجٹ کے اندر عوام دوست ہونے کی تو یہاں اس لیے زیادہ امکان اس لیے نہیں ہے کہ یہ ٹیکس والا بجٹ ہے نہیں, یہ گرانٹ کے اوپر بجٹ بنتا ہے. آپ کا وہاں یہ سوال بنتا ہے جہاں پہ آپ کی اسمبلی نے ٹیکسز لگانے ہوں, کس کس شعبے میں انہوں نے ریلیف دینا ہے, کس شعبے میں نہیں دینا ہے. گندم کا ریٹ بھی فیڈرل نے آپ کو مقرر کر کے اگلے سال کے لیے 16 ارب روپے دے دیے ہیں. ملازمین کی تنخواہیں بھی 25% بڑھیں گی, جو 16 تک ہیں, 16 سے اوپر جو ہے وہ 22% تک بڑھیں گی. یہ تو طے بات ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے ایڈوانس میں پیسے دیے ہیں. تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. گلگت شہر کو ڈس اون کیا گیا ہے گزشتہ 4 سال میں. ہم نے اس شہر کے لیے کچھ پروجیکٹ مانگے ہیں, اس شہر کے لیے. گلگت بائی پاس تیار ہے, اس کی میٹلنگ نہیں ہو رہی ہے, ہم نے کہا اس کو میٹلنگ میں ڈال دو. اپر بائی پاس جو ہم نے فیزیبلٹی بنوائی تھی, جو فائر بٹ ہے وہاں سے لے کے آپ کا جو ہے وہ کھومر تک, یہ ایک اپر بائی پاس گلگت کی ٹریفک جو آپس میں بالکل بڑھ رہی ہے. یہ 4 بریجز ہیں, سارے صوبے کے بریجز بن رہے ہیں. آپ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کے سامنے یہ برج ہے. اس برج کو جو ہے وہ آج کورٹ کا آرڈر ہونے کے باوجود اس کو روک کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ گلگت شہر کا پروجیکٹ ہے. تو یہ 4 بریجز ہیں, 2 بائی پاس ہیں, ایک بائی پاس تیار ہے, ہم نے اپنے دور میں بنایا, اس کے میٹلنگ کر رہی ہے. اور گلگت شہر کے اندر پانی کو لفٹ کرنے کے لیے جو ٹیل پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سونی کوٹ, کھومر اور کشروٹ کا جو ٹیل کا ایریا اور یہ ایریا, یہاں پہ زمین دریا سے زمین سے بورنگ کر کے کچھ 5 پمپ نکال کے آپ نے لوگوں کو پینے کا پانی دینا ہے. ہم نے کوئی اور پیسے تو نہیں مانگے. اس وقت سی ایم کی تنخواہ پاکستان کے دنیا بھر کے سی ایم سے سب سے زیادہ ہے. وجہ کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے, مجھے اس سمری کا بھی علم نہیں ہے, نہ میری غلام احمد سے بات ہوئی, میں پوچھوں گا. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو چیف منسٹر اور وزراء اور پارلیمانی سیکرٹریز اور ان کی جو تنخواہیں ہیں نا, وہ اس وقت پاکستان میں نہیں, آپ کی ایشیا میں ہائیسٹ لیول پہ ہیں. میں ان سے 10 بدس گزارش کروں گا, بس کریں. یہ عوام یہ نہ ہو کہ اگلے دن جو ہے وہ پتھر مارنا شروع کرے آپ کی گاڑیوں اور آپ کے مراد کے اوپر. حد ہوتی ہے. 8 لاکھ 7 لاکھ تک چیف منسٹر کی تنخواہ آ چکی ہے. پنجاب کی چیف منسٹر کی 2.5 لاکھ تنخواہ ہے. میں بھی چیف منسٹر رہا ہوں, 3.5 لاکھ تنخواہ لیتا رہا ہوں تمام. اس میں اس وقت پنجاب کے بھی وزیر ہیں, فیڈرل کے بھی وزیر ہیں. یار آپ کسی صوبے کو تو کاپی کرو نا. آپ بلوچستان کو ماڈل بنا لو, وہ NFC سے پیسہ لیتا ہے. آپ آزاد کشمیر کو لے لو, آپ لے لیں آزاد کشمیر کی وزیر اعظم کی جو تنخواہ یہاں وزیر اعلیٰ کی ہونی چاہیے. آزاد کشمیر کے وزراء کے جو تنخواہ وہ ہمارے وزراء کی ہونی چاہیے. آزاد کشمیر کے جو ممبران کی تنخواہ وہ ہمارے ان کی ہونی چاہیے. لے آئے نا, کہیں تو رہے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو میرے خیال کویت کی کابینہ میں بھی اتنی تنخواہ نہیں ہے. تو یہ نظام سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں, چونکہ موجودہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ نان عوامی جو ہے وہ کسی پارٹی کو آن نہیں کرتے, اس لیے ان کو پرواہ نہیں ہے. آخر کیا ضرورتیں ہیں, آئیں پبلک کریں, چیف منسٹر صاحب بتائیں کون سی ایسی ضرورتیں ہیں جو پوری نہیں ہو رہی ہیں. آنا جانا ایئر فیئر سب کچھ فری ہے, پھر اس کے اوپر کیا چاہیے؟ تو عوام کی سے ظلم نہ کیا جائے. دیکھیں وہ تو بار بار ہم بات کر چکے, ہم اپنے پرنسپل اصول پہ کھڑے ہیں. ہم نے ڈے 1 سے چیف منسٹر صاحب کو کہا تھا کہ ہماری مثال مت دیا کریں. ہم 1 پارٹی گورنمنٹ تھے, ہم نے 2-3 کوآرڈینیٹر لگائے تھے, ہماری پارٹی کی گورنمنٹ تھی, ہم نے 100 کو ناراض کروایا. آپ کی پارٹی میں اس حکومت میں PTI کا فارورڈ بلاک بھی ہے, PTI کا سینٹرل بلاک بھی ہے, نون لیگ بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, JY بھی ہے. تو وہ سلسلہ نہیں رکے گا. درجن لگائیں گے, درجن کی اور ڈیمانڈ آئے گی. ہم نے کہا آپ اپنے 2-2.5 سال آرام سے گزاریں, خدمت کریں, محدود وسائل کے اندر رہیں. لیکن ان کو شوق تھا مرنے کا, اس سیاسی طور پہ اپنے آپ کو مارنے کا. انہوں نے یہ دروازہ کھولا, اب یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا. آئے روز درجنوں کے اعتبار سے سمریوں کی سنتے ہیں,
وہ کہیں جا کے گم ہو جاتی ہیں، پھر سنتے ہیں، پھر گم ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکلی جی بی کے ساتھ بلنڈر ہو رہا ہے، بلنڈر.